إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. رواه البيهقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ باب ہے ایمان کی تکمیل کے بارے میں، اور وہ احادیث ذکر کی گئی ہیں جن میں لا ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اس شخص میں کوئی ایمان نہیں، یعنی اس شخص کا ایمان کمزور ہے، کامل نہیں ہے. چنانچہ کل اخلاق کی بات کی گئی تھی کہ بہترین ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. آج پھر لا ایمان کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. فرمایا: کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہو اس میں یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو: لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس شخص میں ایمان ہی نہیں جس میں امانت کی خصلت موجود نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ. جس میں عہد کی پابندی نہیں، وعدے وعید پورے نہیں کرتا، اس میں دین ہی موجود نہیں. گویا کہ اخلاق کے بعد معاملات اور معاشرت، ان دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. معاملات ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر انسان کو ہر وقت معاملہ پیش آتا ہے. کبھی اپنی رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہے، کبھی بازار میں جاتا ہے وہاں معاملہ ہے، جہاں نوکری ملازمت کرتا ہے وہاں ایک معاملہ ہے. اسی طرح عہد یہ معاشرت میں بھی آتے ہیں اور معاملات کے اندر بھی آتے ہیں. دوسروں سے وعدے کیے جاتے ہیں، کبھی اپنے بیوی بچوں سے وعدے ہوتے ہیں، والدین سے کسی چیز کا پرومس کرتا ہے، اپنے نفس سے کسی بات کا وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں کل آپ کے پیسے دے دوں گا، آپ سے اتنے بجے ملنے آؤں گا، یہ چیز میں آپ کو پہنچا دوں گا. تو کامل الایمان مومن وہی ہے جس کی وعدے پورے ہوں، کبھی وعدہ خلافی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو القاب تھے جن سے اہل مکہ ان کو یاد کرتے تھے. ہم نے ان القاب کو اسلامیات وغیرہ کی کتابوں میں بچپن میں پڑھا، صادق اور امین. اور یہ غلطی ہے کہ ہم صادق کے آگے اگلا لفظ چھوڑ چکے ہیں. ہم صادق کو سچا مراد لے لیتے ہیں. یقیناً آپ علیہ السلام تو بہت بڑے سچے تھے، لیکن یہ لقب پورا صادق الوعد والامین ہے. یعنی آپ کے القاب صادق الوعد تھے، وعدے کے سچے. اور اس کی تصدیق کرنا چاہیں تو آپ مسجد نبوی تشریف لے جائیں. ریاض الجنہ کے اوپر ترکوں نے ایسے نصف دائرے میں سبز رنگ میں جو ہے آپ علیہ السلام کی صفات لکھی ہیں، وہاں پہ یہ لفظ پورا لکھا ہوا ہے صادق الوعد والامین. میرے پاس تصویر بھی موجود ہے اس کی.
آپ علیہ السلام نے پوری زندگی میں کوئی وعدہ بے وفائی اس کی نہیں کی. چنانچہ مشکات کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام سے ایک شخص نے وعدہ کیا کہ آپ یہاں رکے، میں ابھی آتا ہوں، اور وہ شخص 3 دن نہیں آیا، بھول گیا، 3 دن نہیں آیا. 3 دن، یہ 62 نبی سے پہلے کی بات ہے. آپ علیہ السلام وہی اس کا انتظار کرتے رہے. جب وہ آیا تو آپ نے کہا کہ اے نوجوان، تو نے مجھے بہت مشقت میں ڈالا، میں 3 دن سے وعدہ پورا کرنے کے لیے یہاں تیرا انتظار کر رہا ہوں. تو کامل الایمان وہی ہے، ایمان کامل اس کا ہوا ہے، دین کی سمجھ ہی اس کو آئی ہے، جو اپنے وعدے وفا کرتا ہے. اور امانتیں بہت وسیع مفہوم رکھتی ہیں. امانتیں بہت وسیع مفہوم رکھتی ہیں. میرا بدن بھی ایک امانت ہے، میری زندگی ایک امانت ہے. جو عہدے انسانوں کو مل جاتے ہیں، سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں، وہ ایک امانت ہے. جو کسی آدمی کو کوئی مقام اور منصب مل جاتا ہے، چاہے حکومت ہو، ریاست ہو، وزارت ہو، وہ ایک امانت ہے. الغرض امانتوں کا مفہوم شریعت میں بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے. اس کا ایمان کامل نہیں ہوا جو امانت دار نہیں، جس میں امانت کی خصلت نہیں، جو اپنے فرائض میں، اپنی ذمہ داریوں میں خیانت کرتے ہیں، جو مال میں خیانت کرتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو یا کسی دوسرے کا ہو، جو وراثت میں خیانت کرتے ہیں، جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں خیانت کرتے ہیں. خائن کا ایمان ہی نہیں، خائن کا ایمان ہی کامل نہیں. چنانچہ یہ 2 چیزیں ہم سمجھ لیں. معاملات کے اندر امانت اصل ہے، ان تعد الامانات الی اہلھا، اور معاشرت کے اندر وعدے اصل ہے. اگر ان 2 چیزوں کو قائم کر دیا جائے اور ایمان کے کمال کو حاصل کر کے ان دونوں چیزوں کے اوپر انسان پوری طرح گامزن ہو جائے، یقین مانیے کہ یہ زندگی بہت آسان ہوگی، اور معاشرے کے اندر جو بے امنی ہے، جو ظلم ہے، ظلم، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. خیانت ظلم کی سب سے بڑی بنیاد اور جڑ ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ رشتے ناتوں کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ ہے، خرابی کی وجہ ہے. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں وعدوں کا پابند بنا دے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم ان کی اس عظیم عادت کو لے لیں کہ وعدہ کبھی نہ توڑنا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر آ جائیں، دین کی سمجھ ہمارے اندر آ جائے کہ ہم وعدے پورے کریں اور وعدوں کا پاس کریں، چاہے وہ وعدہ کسی چھوٹے بچے سے کیوں نہ کیا ہو، پڑوسی سے کیوں نہ کیا ہو، اپنی بیوی سے کیوں نہ کیا ہو. اللہ تعالی ہمیں وعدے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.